बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ऐवान सदर में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से एक ब्रीफिंग दी और बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी। और कल ही उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के खिलाफ एक साजिश के तहत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो 18वीं तरमीम के तहत दिए गए इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। माजिद निज़ामी साहब, कल ये स्टेटमेंट बिलावल साहब का सामने आना, कुछ कुव्वतों का जिक्र करना, आज सिंध हुकूमत की कारकर्दगी उनका इस्लामाबाद में बैठकर, जिसमें बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी मौजूद थे, उनके सामने पेश करना, क्या इसकी वजह नजर आती है आपको? जी बिल्कुल ये सिंध में खसूसन अंदरूनी सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी पर यह तनकीद की जाती है और इसको मेरा ख्याल है गैर जानिबदाराना तरीके से देखने की जरूरत इसलिए है कि दो इंतहा के बयानिए हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो सब अच्छा की जो बात करती है मेरा ख्याल है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ नकाइस भी मौजूद हैं। उसकी वजह ये कि जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या जाती मुशाहिदा है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये बात दुरुस्त है कि अंदरून सिंध में दो मसले हैं। एक तो ये कि वहां पे जो गुर्बत के मसाइल हैं या तरक्याती काम ना होने के मसले हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। दूसरी जो पीपल्स पार्टी की बेफिक्री की वजह है कि अंदरून सिंध की जो पॉलिटिक्स है वो एक तरफा हो चुकी है। अंदरून सिंध में हमें पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन बिल्कुल नजर नहीं आती। पगाड़ा फैमिली हो वो बिल्कुल महदूद की जा चुकी है। थरपारकर से लेकर घोटकी तक जितने भी बड़े नाम थे वो अरबाब फैमिली को टुकड़े करना हो या घोटकी के महर हो या इमन गौस बख्श महर जिन्होंने सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन जीते वो सब पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं। तो इसलिए वहां पर जब जब भी किसी जगह पे वन वे ट्रैफिक होगी तो वहां पे परफॉर्मेंस बिल्कुल डेफिनेटली स्लो होगी। उसकी वजह यह कि आप अपने किसी हरीफ की वजह से या अपने किसी पोटेंशियल थ्रेट की वजह से अपनी कारकर्दगी बेहतर करते हैं। तो अंदरून सिंध में यह मसला बिल्कुल मौजूद है कि वहां पर चूंकि एकतरफा मामलात हैं तो इसलिए पीपल्स पार्टी की वहां पर तवज्जो खासी कम है। ये जितनी भी कारकर्दगी की बात की जाती है, परफॉर्मेंस की बात की जाती है, अभी तक इसके जो असरात हैं वो अवाम तक या जो गरीब तबका है उस तक पहुंच नहीं पाए। तो इस चीज पर मेरा ख्याल है पीपल्स जी। पार्टी को देखने की जरूरत है और इसलिए वो जो बात करते हैं तरमीम के हवाले से तो वो डेफिनेटली उसका इशारा तो एक ही तरफ निकलता है। ना तो वो मुस्लिम लीग नून है, ना वो मौलाना फजलुर रहमान है, ना वो इमरान खान है। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान जब उनका निशाना नहीं है तो फिर उनका मुखातिब जो है उससे वो कैसे डील करते हैं। अब ये तो पीपल्स पार्टी ही जी। बेहतर हिकमत अमली बना सकती है। राना साहब, किन कुव्वतों का बिलावल साहब जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि सिंध हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो देने का तो ताना सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने भी एक मौके पर उन्होंने भी ऐसी बात कही थी। आज ये इतनी भरपूर ब्रीफिंग देनी पड़ी और उसके अलावा ये बयान भी उन्होंने दिया। ये क्या इनसिक्योरिटी कोई नजर आ रही है आपको पीपल्स पार्टी के हलकों में? देखिए नादिया और आप दोनों कराची और सिंध की ना सिचुएशन शायद हमसे ज्यादा बता सकती हैं। और वहां पे जब 17 साल मुकम्मल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के एब्सोल्युटली, और इनमें वो साल भी शामिल हैं जब बड़ी बड़ी मुखालफतें उनकी मौजूद थी। अरबाब गुलाम रहीम मरूम को जूती भी मारी गई और फिर बाद में लोगों को शामिल किया गया। और ये जिनका नाम लिया निजामी साहब ने वो सारे के सारे अरबाब, ये गौस बख्श मेहर, उनके बेटे को पहले किस किस्म के सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, लिया गया। लेकिन इसके बावजूद वहां पे अंदरून सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत क्वेश्चन उठता है, तालीम सेहत के ऊपर उठता है। और कराची का तो हाल, वो कहते हैं बच्चा बच्चा जाने नहीं जाने तो गुल्ली न जाने, क्या कहा जाए उसके ऊपर कि जिससे सारा माल बनाया जा रहा है। यानी माल से मुराद मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इक्तसादी तौर पे आपको टैक्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो उस शहर पे नहीं खर्च हो रहा। वहां बिल्कुल तबाही हुई पड़ी है। वहां आप खुद कहते हैं कि पानी कंटेनर से हर बंदा ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? जब आप 17 साल से मुकम्मल इक्तदार में मौजूद हैं तो क्वेश्चन आएगा। तो गिला एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं तो खुल के कर लें, वालिद साहब से बात कर लें। जहां पे उनकी ज़ाहिर प्रेसिडेंसी में ये तकरीब थी तो वहां वो बैठे हुए, अगर इनको बहुत ज्यादा नून से शिकायत है तो वो एक खत लिखें प्रेसिडेंट के पास। वो एब्सोल्युटली पावर है जिसमें उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है। और वो कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप एतमाद खो चुके हैं, आप एतमाद का वोट लें, हमारी पार्टी तो वोट नहीं दे रही। सिंपल सी बात है। तो क्या रह जाएगा? आप बेनिफिट्स भी लेना चाहते हैं, आप प्रेशर भी रखना चाहते हैं और फिर आप वोट भी देते हैं। 26वें में आपने कहा कि हम हर तरह से वोट लेंगे, जबरदस्ती भी लेंगे, लिए आपने वोट। 27 में भी कराई, 28वीं भी के ऊपर
جیسے نہروں کے اوپر پیپلز پارٹی نے ایک گیم پوری کی اور اسٹیبلشمنٹ کو مقتدرہ کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا. ابھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لوگوں کو اس کام پہ لگایا گیا ہے کہ صوبے بنانے ہیں, NFC ایوارڈ کے اوپر ہیں, اور خود انہوں نے ابھی آئی تھنک لاڑکانہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کی برسی پہ کہا تھا کہ اگر وفاق کو کچھ چاہیے تو ہم دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں مجبور کیا تھا نا کہ آپ یہ بات کریں. آج آپ آ کے پریزیڈنسی میں اور کل دوسری جگہ پہ جا کے یہ بات کر رہے تھے, تو وضاحت سے کریں, بات کھل کے کریں, شکوے جن سے کرنے ہیں ان سے جا کے مل لیں کہ بھئی ہمیں کچھ اور چاہیے ہے, کیونکہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بات نظر آ رہی. نادیہ, کیا اچانک ہوا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی جب 27ویں ترمیم تھی, بلاول صاحب نے اس بات کا کریڈٹ لیا کہ ہم نے NFC کا معاملہ نکلوا دیا اس میں سے. آج پیپلز پارٹی ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کے آئینی ترامیم کی کسی بھی طور پہ مخالفت بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ تو روح رواں ہمیں نظر آئے. بلاول صاحب نے اس کو بہت ڈیفینڈ کیا, بالخصوص عدلیہ کے حوالے سے جو اس میں تبدیلیاں کی گئی تھیں. یہ اچانک سے اتنی کھل کر اپنی آپ کو کی وضاحت کرنا, اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں تھیں. آج جب پوری بریفنگ دی نا, بیکاز آئی واز دیئر, تو میں نے یہ بلاول صاحب نے ساری چیزیں اپنی بیان کرنے کے بعد جو آخر میں انہوں نے بات کی نا, انہوں نے جب آخر میں اپنی ٹیکس کلیکشن اینڈ ایوری تھنگ, تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہے. ظاہر کراچی ہے, صوبہ آپ کو شہر آپ کو کر کے دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی والی بات ہے کہ اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی پنش دی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ مزید انسینٹیو لیں بیکاز یو آر ڈوئنگ گڈ. تو ہمیں الٹا پنش دی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ کلیکشن کیوں کر رہے ہیں, تو ہم سے یہ مانگا جا رہا ہے. پھر آف دا ریکارڈ, جب آف دا ریکارڈ مینس جب بعد میں غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے کچھ صحافیوں کے ساتھ, ہم بھی تو پوچھا گیا بلاول بھٹو زرداری سے جب وہ یہ بات کر رہے تھے, تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف وفاق کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے کم ہے, دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہیلتھ منسٹری بھی دے دو اور ہمیں پاپولیشن بھی ہمیں دے دو. تو جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو پھر آپ مزید منسٹریز کیوں مانگ رہے ہیں, ان کو آپ کس طرح سے چلائیں گے؟ تو ایک تو آپ کا ایک شوکیس تھا, کرنا تھا آپ نے کہ جو آپ چیزیں کر رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری یا ایون پیپلز پارٹی, ان کو میں تو حیران یہ تھی, انہوں نے کوئی نون کے بارے میں بھی بات کی تھی. کس کے بارے میں؟ اسی غیر رسمی گفتگو میں کہ نون کے ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ بات بھی انہوں نے کی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے. وہ ایک ڈیفینیٹلی اور پریزیڈنسی میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کرے. لیکن میں ایک چیز, میں نے تبھی کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ کہہ دیں شہباز شریف کو, میں نے اسی پہ رائے میں یہ بات کہی تھی. ہاں ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. میں حیران یہ تھی کہ جب یہ ساری بریفنگ چل رہی تھی تو میں تو سوچ رہی تھی, ابھی میں پچھلے ہفتے تو کراچی سے آئی ہوں, تو یہ 2 دن میں پیرس کیسے بن گیا ہے سندھ اور کراچی. مطلب جو چیزیں دکھائی جا رہی تھیں, تو مجھے اس کے بعد جب چیزیں بات ہو رہی تھی تو ایک بڑے سینئر پیپلز, میں نام ان کا نہیں لوں گی, تو انہوں نے کہا کہ پروگرام میں ذکر کیجیے گا. تو میں نے کہا پروگرام میں یہ ذکر کروں جو آپ نے بریفنگ دی ہے, یا وہ ذکر کروں جو میں ایکسپیرینس کر کے آئی ہوں. ان کے پاس بھی الفاظ نہیں تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ یا تو بلاول صاحب کو چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے بلاول صاحب یہ جو کلیم کرتی ہے پیپلز پارٹی, نو ڈاؤٹ 17 سال سے ابھی نکلے نا عوام کے پاس, نکلے نا سڑکوں پر, تو ان کو پھر گراؤنڈ ریئلٹی پتہ چل جائے گی. ایز فار ایز ٹوڈیز بریفنگ از کنسرن, تو میرا خیال ہے انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں. ایک تو انہوں نے اپنی گورنر, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے خلاف سازش کی جاتی ہے, تو کوئی سازش نہیں ہے. اب صاحب میں تھرو آؤٹ بائی روڈ ٹریول کرتی ہوں فرام اسلام آباد ٹو کراچی, میں پورا سندھ کراس کرتی ہوں فرام سکھر ٹو کراچی. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں پر اتنے برے حالات ہیں. سب چھوڑ دیں, آپ جب سکھر میں آپ انٹر ہوتے ہیں نا, آپ کو کوئی ایک واش روم نہیں ملتا کسی پمپ پہ صاف ستھرا کہ کوئی فیملی اتر کے وہ آپ کا یوز کر لے. تو یہ چیزیں پھر آپ کہیں کہ آپ کو ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے, کوئی سازش نہیں ہے. ماجد صاحب, یہ ایک اگر اس غیر رسمی گفتگو میں یہ کہہ دینا کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے, دوسری طرف جو PTI نے جب CM خیبر پختونخوا گئے سندھ میں, تو انہوں نے بھی حیدرآباد میں بیٹھ کر بڑا سخت بیان دے دیا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹر ہیں سندھ کے. تو PTI کا یہ سلوک, جن کو اجرک کے ساتھ ویلکم کیا سندھ میں, نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا بلاول صاحب کہتے ہیں مشکل ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ NFC کا معاملہ ہی ہے جس کے اوپر ایک ٹاکرا, ایک ڈویژن پیدا ہو سکتی ہے حکومتی اتحاد میں, یا یہ بیانات کی حد تک کی ہیں باتیں؟ جی بالکل, بیانات کی حد تک اس لیے رہیں گی کہ مسلم لیگ نون تو چلیں حکومت میں ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود ہے. پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت انقلابی بننے کی آپشن موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آئینی عہدے ان کے پاس ہیں, پارلیمان میں ایک اچھی طاقت ان کے پاس ہے, لیکن پارلیمان کا جو سکور کارڈ ہے یا چیس بورڈ ہے, اس پہ پیپلز پارٹی اگر مسلم لیگ نون کی مخالفت لیتے ہوئے یا اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت لیتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پہ آنا چاہے تو وہ نہیں آ سکتی. اور دوسری بات تو بالکل یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے وہ تمام باتیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں کی گئیں, اس سے پہلے ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اشارے دیے گئے تھے.
اور پھر 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی عدلیہ کے حوالے سے ہو دوسری ہو, پھر ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. تو جب 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کی اور NFC کی, تو یقیناً اس چیز کے اوپر بات ہوگی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اور مرکز کا دونوں کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ صوبوں کے پاس جو پیسے جا رہے ہیں اس کے بعد ڈیفینس بجٹ اور قرضے دینے کے پاس ہمارے پاس پیسے نہیں بچتے. تو اس لیے پنجاب کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ معاملہ جو ہے وہ 500 ارب سے شروع کریں اور اس کے بعد پھر آگے دیکھتے جائیں گے کیا کرنا ہے. تو اس وقت ٹیبل کے اوپر یہ پوائنٹس تو ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے پاس شور کرنے کے علاوہ آپشن اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ ہے اور وہ سسٹم سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. رانا صاحب, کوئی آپشن ہے پیپلز پارٹی کے پاس PTI کے ساتھ مل کر کوئی بات کر لیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ غیر اہم ہو گئی پیپلز پارٹی اور ان کو ظاہر بھی کیا جا رہا ہے کہ اب وہ اتنے اہم نہیں؟ میرا خیال ہے وہ خود اپنے آپ کو بیانات کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں. پریشر بلاول بھٹو پہ آتا ہے اور وہ بڑا برملا آتا ہے, چاہے وہ صوبوں کے حساب سے ہو, NFC ایوارڈ پہ ہو, صوبوں کی تقسیم پہ وہ کیسے مانے. وہ تو سندھو کر کے وہ جو کچھ کرتے ہیں, وہ جنوبی پنجاب کا تو نام لیتے ہیں, لیکن وہ کراچی والے لوگ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ان کے وسائل ان کے پاس استعمال میں ہو, تو وہ الگ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہاں پہ وہ بالکل صوبائی معاملے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ تو بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس صرف یہی ہے کہ بارگیننگ کر کے کچھ اور اپنے لیے مزید مراعات لے لی جائیں. اس کے علاوہ مجھے پبلک سروس کے حوالے سے ان کی طرف سے کوئی پریشر نظر نہیں آ رہا. اور مقتدر حلقوں میں سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں جس کی ہم سمجھیں کہ ایک طرح سے یہ وضاحت دی جا رہی ہے؟ نہیں, کوئی سوال نہیں اٹھ رہا جی. وہ سارے ساتھ شامل ہیں. کمال ہے جی, کمال ہے. کراچی میں سسٹم کوئی بند ہو گیا, نگران دور میں تھوڑا بہت کچھ ہوا تھا, سارے کے سارے ایک اس میں ہیں. اس میں اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اعتراض ہے. وہ اعتراض ان پہ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. صوبوں کے اوپر ہے, NFC ایوارڈ کے شیئر پہ ہے, کچھ وزارتوں کے اوپر ہے جیسے ایجوکیشن کا تھا کہ وہ سلیبس کی حد تک تھا. ورنہ یہ پیپلز پارٹی کیسے دعویٰ کر سکتی ہے؟ خود 18ویں ترمیم کر کے انہوں نے لیبر منسٹری نئے نام سے کر لی, فوڈ ایگریکلچر کا نیا نام دے دیا, ایجوکیشن کو کیڈ کا نام دیا. کتنی وزارتیں ہیں, ساری کی ساری تو یہیں پیپلز پارٹی نے خود رکھی تھی. یوسف رضا گیلانی نے 1 ٹکا بھیجا تھا صوبوں کو؟ بالکل نہیں بھیجا. EOBI کے سارے پیسے یہیں تھے, جس کا اسکیم بھی آیا تھا اتنا بڑا. یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مرکز میں سے لے گئے تھے وزارتیں؟ نئے نام سے ساری صوبے میں انہوں نے کریٹ کی ہیں, کسی اور نے تو نہیں کی کریٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.